بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سود سے متعلق احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات کا ترجمہ بیان کریں گے جو اس کی حرمت اور اس میں مشغول ہونے کے نتائج کو واضح کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے، دینے والے، گواہی دینے اور لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کی 70 قسمیں ہیں جن میں سب سے کم اس کی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ عبداللہ بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود کھائے گا اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوگا اور اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ سود کھا کر خود کو کھائیں گے اور اس کے گناہ کا انکار کریں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سود کھانے والے اور ادا کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود نہ چھوڑے تو اسے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی تیاری کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا سود جائز نہیں، خواہ اس کی کوئی قسم ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخرت میں لوگ سود کھائیں گے اور سود پھیل جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کی 73 قسمیں ہیں جن میں سب سے معمولی چیز اس آدمی کے برابر ہے کہ جو اپنی ماں سے شادی کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کا 1 درہم جسے آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دولت مندوں کا سود غریب کے سود سے بدتر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ قرض جو نفع کا باعث ہو سود ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے بارے میں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود اس شخص کی طرح ہے جو اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود سب سے بڑا گناہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا قیامت کے دن نہیں اٹھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود ایک ایسی برائی ہے جو ابدی ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کھاتا ہے اسے آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود غربت اور تنگی کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا اس شخص کی طرح ہے جسے شیطان نے پاگل کر دیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود چوری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کھائے گا وہ جنت نہیں دیکھ سکے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود دنیا اور آخرت میں تنگی کا باعث ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود میں مشغول ہونا اللہ کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود لوگوں میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود امتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں قرآنی آیت کا ترجمہ ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ وہ کھڑا ہو جیسے شیطان نے دیوانہ وار مارا ہو۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے سود کو تباہ کر دیا اور صدقات میں اضافہ کیا اور اللہ ہر گناہ کا کافر کو پسند نہیں کرتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کی اطلاع حاصل کرو، لیکن اگر تم توبہ کرو تو تمہیں تمہارا اصل حق مل سکتا ہے۔ تم نہ کوئی ظلم کرتے ہو اور نہ تم پر کوئی ظلم ہوتا ہے۔ اگر کوئی تنگ دستی میں ہے تو اسے آسانی کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے۔ اگر تم اپنی زائد مال سے دور ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو سود کو 2 گنا اور زیادہ نہ کھاؤ بلکہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ان کا سود لینا جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناحق کھا جانا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو بے شک نشہ، جوا، پتھر کے بلوں پر قربانی، طاغوتی تیر شیطان کے کام سے ناپاک ہیں، تو اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جو سود لوگوں کے مال میں سے بڑھتا ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، لیکن جو کچھ تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہو وہی زیادہ کرنے والے ہیں۔ صدقہ ان مساکین کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں محدود کر دیے گئے ہیں اور وہ زمین میں سفر کرنے سے قاصر ہیں۔ جاہل اپنی پابندی کی وجہ سے خود کو بے نیاز سمجھتا ہے، ان کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے، وہ لوگوں سے مسلسل نہیں پوچھتے۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن میں چھپے اور ظاہر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے
اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے قرض کا معاہدہ کر لو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور اگر تم میں سے کوئی کسی کو امانت دے تو جس کے سپرد کیا گیا وہ اپنی امانت کو ایمانداری سے ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اگر تم اپنے اندر کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ رسول اس چیز پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ تو تھی آج کی ویڈیو جس میں سود کے متعلق قرآن و حدیث کے حوالہ جات پیش کیے گئے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، ہم لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔